بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ولادت باسعادت امام حسن مجتبی کی مناسبت سے آپ تمام ناظرین کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ امام حسن مجتبی علیہ السلام 15 رمضان المبارک 3 ہجری قمری میں مدینہ منورہ میں متولد ہوئے، اور آپ کا نام خود جبرائیل کے ذریعے خداوند عالم نے حسن رکھا ہے۔ بہرحال امام حسن علیہ السلام ایسے گھرانے میں متولد ہوئے جہاں پہ ان کے والد عالم اسلام کی دوسری شخصیت ہے، ان کی والدہ سیدۃ النساء العالمین ہے، ان کے جد رسول گرامی اسلام ہے، اور ان کے جدہ اولین خاتون ہیں جنہوں نے اپنے تمام مال و دولت راہ خدا میں خرچ کیے۔ امام حسن کے بہت سے زیادہ فضائل اور کرامات ہیں، لیکن کچھ احادیث میں آپ لوگوں کی خدمت میں عرض کروں گا کہ رسول گرامی اسلام نے فرمایا کہ اللہم انی احب حسنا، پروردگار میں حسن سے محبت کرتا ہوں، فاحبہ، تو بھی اس سے محبت کر، پروردگار جو حسن سے محبت کرے تو بھی اسے محبت کر۔ یا رسول گرامی اسلام نے دوسری روایت میں فرمایا کہ جو حسن سے محبت کرتا ہے اس نے مجھ سے محبت کی ہے، اور جس نے مجھ سے محبت کی ہے اس نے خدا سے محبت کی ہے، اور جو خدا سے محبت کرے وہ جنت میں جائے گا۔ جس نے حسن کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی ہے، اور جس نے مجھے اذیت دی اس نے خدا کو اذیت دی ہے، اور جو خدا کو اذیت دے گا وہ جہنم میں چلا جائے گا۔ اسی طرح بہت سی روایات ہیں کہ ان الحسن والحسین ہما خیر اہل الارض، یہ دونوں بہترین اہل زمین ہیں، یا فرمایا دونوں سید شباب اہل الجنت ہیں۔ اسی طرح فرمایا کہ میرے بیٹے حسن اور حسین میرے عطرت میں سے ہے، اور یہ دونوں کبھی قرآن سے جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ قیامت آ جائے گی، اور جو امت ان دونوں سے وَلَن تَضِلُّ أُمَّةٌ تَمَسَّكَتْ بِهِمَا، اور وہ امت بھی گمراہ نہیں ہوگی جو ان دونوں سے متمسک رہیں گے۔ ہم اور آپ خوش نصیب ہیں کہ ہم اور آپ اپنے کو حسنی اور اپنے کو حسینی کہتے ہیں، کہ امام حسن کے ماننے والے، امام حسین کے ماننے والے اور ان کے امتی ہیں۔ لہٰذا خوش نصیب ہیں ہم اور آپ بھی کہ رسول نے فرمایا کہ جو امت ان دونوں سے متمسک رہیں گے وہ کبھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ عزیزو، امام حسن کی زندگی کو اگر ہم اور آپ سمجھنا چاہیں تو کیا کریں؟ مورخین بتاتے ہیں امام حسن کی زندگی کو 2 مرحلوں میں تقسیم کی ہے۔ ایک مرحلہ ان کی ولادت سے امامت تک کا ہے، دوسرا امام علی کی شہادت سے امام حسن کی شہادت تک کا مرحلہ ہے۔ یہ 2 مراحل میں ہم امام حسن کی زندگی کو بہتر طریقے سے مطالعہ کر سکتے ہیں۔ پہلے مرحلہ ولادت سے امامت تک میں ہم اور آپ پڑھیں گے کہ امام حسن اور رسول اللہ کے زمانے میں امام حسن کے کردار کیا تھا۔ امام حسن خلفائے ثلاثہ کے دور میں امام حسن کی زندگی، اور امام حسن امام علی کی خلافت کے دوران، ان تینوں چیزوں کو ہم پہلے مرحلے میں امام حسن کی زندگی میں مطالعہ کر سکتے ہیں۔ دوسرا، امام علی کی شہادت اور امام حسن کے شہادت کے درمیان ہم کچھ عناوین کو امام حسن کی زندگی میں سیکھ سکتے ہیں۔ وہ یہ کہ لوگوں کی نے سب سے پہلے بیعت کی امام حسن کی، بیعت سے صلح تک کیوں امام حسن صلح کرنے پر مجبور ہوئے، اور صلح امام حسن کا فلسفہ کیا تھا۔ اس کے بعد صلح سے شہادت تک کہ امام حسن کی شہادت کیسے واقع ہوئی۔ خلاصہ یہ مختصر سا پیکیج ہے جو مورخین نے ہم اور آپ کے لیے بنا رکھا ہے۔ اگر ہم اور آپ اس پیکیج کے تحت مطالعہ کریں گے امام حسن کی زندگی کو بہتر طریقے سے ہم پڑھ سکیں گے۔ لیکن آج ہم اور آپ کرونا وائرس سے مقابلہ کر رہے ہیں۔ ہماری طرح بہت سے ممالک کے لوگ آج اس کرونا وائرس سے مقابلہ کر رہے ہیں، اور ہمارے ملک ہندوستان میں لاک ڈاؤن کی صورت میں ہے۔ ایسے دور میں بہت سی پریشانیاں آئے گی، لوگ نوکری ڈیوٹی پہ نہیں جا پائیں گے، کالج، یونیورسٹیاں اور حوزے اور مساجد، امام بارگاہ ہر جگہ بند ہیں، لوگ اپنے کام پہ نہیں جا پائیں گے، لوگ نوکری نہیں کر سکیں گے، آفسیں بند ہیں۔ تو ایسے دور میں بہت سی پریشانیاں لاحق ہوں گی، ساتھ ساتھ میں یتیم، فقراء، مسکین اور محتاجوں کی ایک بہت بڑی قطار ہمارے سامنے آئے گی۔ ایسے میں ہماری اور آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ ہم اور آپ ان کے حق میں کیا مدد کر سکتے ہیں؟ کیا ان کی مدد کرنا ہماری ذمہ داری نہیں ہے؟ اس میں ہم اور آپ آج امام حسن کی زندگی سے کیا درس لیں؟ امام حسن علیہ السلام کی زندگی درس اور عبرت سے بھری ہوئی ہے۔ ہم اور آپ ان سے کیا سبق لیں، اور اس کے مطابق کرونا وائرس سے ہم اور آپ کیا مقابلہ کریں؟ دیکھیں، امام حسن علیہ السلام کو کریم اہل بیت کہا جاتا ہے۔ کریم اہل بیت کا مطلب یہ ہے کہ ان کا دسترخوان سب کے لیے کھلا تھا، ان کا دروازہ سب کے لیے کھلا تھا۔ اس بنا پر جب بھی جو بھی امام حسن کے پاس آتے تھے، امام حسن کبھی اس
سے اس کے مذہب کے بارے میں، اس کے نام کے بارے میں، اس کے منطقے کے بارے میں کبھی سوال نہیں کیا کرتے تھے۔ جو بھی اس کے ضرورت مند آئے، امام اگر اس سے لباس کی ضرورت ہو لباس دیتے تھے، کھانے کی ضرورت ہو کھانا دیتے تھے، اور اس کو مسکن کی ضرورت ہو مسکن فراہم کرتے تھے۔ آج ہم امام حسن علیہ السلام کی زندگی سے یہی 3 چیزیں عبرت ملیں، اور کرونا وائرس سے مقابلہ کرنے کے لیے ان شرائط میں ہم اور آپ بھی اس ذمہ داری کو انجام دیں۔ آئیے آج سے وعدہ کریں گے کہ ہم اور آپ بھی امام حسن کے مانند اپنے ہمسائے میں، اپنے گاؤں میں، اپنے شہر میں، اپنے ملک میں کوئی فقیر ایسا نہ ہو جو بھوکا رہے، کوئی فقیر ایسا نہ ہو جو بے گھر رہے، کوئی فقیر ایسا نہ ہو جو بے لباس رہے۔ ہم اور آپ بھی اپنی توان، اپنی بساط کے مطابق ان کی مدد کریں، ان کو کھانا فراہم کریں، ان کو لباس فراہم کریں، اور ان کو مسکن فراہم کریں۔ لیکن ہم کبھی معصوم کے مانند نہیں ہو سکتے۔ امام حسن وہ ہے جنہوں نے اپنی پوری زندگی میں اپنا سارا مال و دولت 2 بار راہ خدا میں خرچ کیے ہیں، اور 3 دفعہ امام نے اپنے تمام دارائی اور مال و دولت کو 2 حصوں میں تقسیم کیے، ایک حصہ اپنے گھر والوں کے لیے، ایک حصہ یتیم فقیر محتاجوں کے لیے دیے ہیں۔ اس طرح امام نے اپنی زندگی نبھائی۔ عزیزو، آج ہم اور آپ کرونا وائرس کے دوران ہم اور آپ کو امام حسن کے اس کردار پر عمل کرنے کی ضرورت ہے، سخاوت بننے کی ضرورت ہے، سخی بننے کی ضرورت ہے۔ اپنے ہمسائے میں، اپنے گاؤں میں، اپنے شہر میں کسی کو بھوکا، کسی کو بے لباس اور کسی کو بے گھر رہنے نہ دینا، یہ ہمارے اور آپ کی آج کے اس دور میں ذمہ داری ہے۔ امید ہے کہ خدا ہم اور آپ کو توفیق دے کہ ہم اور آپ بھی غریبوں اور محتاجوں کی مدد کر سکیں۔ خدا سے دعا ہے خدا ہم سب کی طاعت عبادات قبول فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔